اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن کے وقفے کے بعد آج ہماری گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ پچھلی گفتگو سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بڑی مشکل سے آواز نکال کر بات کر رہی تھی۔ اب میرے رب کا کرم ہوا اور اذن گفتگو ملا تو میں نے سوچا کہ خوشبو قرآن کی مہک کو کم نہ ہونے دیا جائے۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری رب سے دعا ہے کہ میرا رب رمضان کی اس آخری عشرے کے شب و روز میں ہمیں اپنے لطف و کرم اور جود و سخا کی خیرات میں بخش کر پاک بھی کر دے اور ہمیں نار جہنم سے رہائی کا پروانہ بھی عطا کر دے اور اس رمضان کو ہمارے لیے آنے والے رمضان تک کفایت کر دے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے جانا کہ اللہ کریم کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اور اللہ کریم کیا چاہتا ہے کہ انسان کی حالت یہ ہو جائے کہ بندے کو اپنے نبی پر کامل اعتبار اور کامل یقین ہو جائے، اور اگر یہ یقین ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہو پاتا تو انسان کو اللہ کی ذات پر بھی کبھی بھی یقین و اعتبار نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یقین کامل نہیں ہے لیکن اللہ پر کامل ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ کریم نے اپنی ذات کا مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برکات ہے کہ کائنات قائم و دائم ہے۔ ہم محبت سے نام لیتے ہیں، ہم جھوم کر نعرہ لگاتے ہیں تو ساری محفل قربان ہونے کو تیار ہوتی ہے۔ ایک ذکر کرتا ہے سارے جھوم جھوم جاتے ہیں، تو اللہ کریم تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خیرات تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کے فضل کے دروازے کی کنجی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا کام ہے کہ ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے۔ بچہ، بوڑھا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، عورت، مرد، ہر کوئی آسانی سے ایمان کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ کہ اگر ایمان علم سے ہوتا تو ہر صرف پڑھا لکھا ایمان والا ہوتا۔ علم جاننے سے ملتا ہے، دیکھنے، سونگنے، چکھنے، سننے اور دیکھنے سے علم آتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب تو تقاضا کرتا ہے کہ نہ جانے بغیر ایمان لاؤ۔ ایمان پہچان سے بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یاد رکھیں، ایمان عمل سے بھی نہیں ہے۔ عمل اچھے کرتے رہو، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ بیکار اگر کلمہ نہیں پڑھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت و محبت میں نہیں آئے، اچھے اعمال بھی بیکار۔ ایمان اعمال سے بھی نہیں ہے۔ علم سعادتوں کی طرف رہنمائی ضرور کرتا ہے، مگر سعادتوں پر قائم رکھنے کی طاقت علم میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایمان محبت کا نام ہے، تعلق جوڑ کر رکھنے کا نام ہے۔ تعلق کی بنیاد پر جو اعتماد قائم ہوتا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تعلق، اس محبت کے لیے علم، پہچان اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان ایسا عمل ہے کہ ہر کوئی اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے کفر کی حالت میں تھے، دوران جنگ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے اور تلوار اٹھائی اور نظر چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹک گئی، تو ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو تلوار نیچے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہیں پوچھا نہیں کہا میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں، میں تو فقط اللہ کا نبی ہوں، میرے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، تمہیں جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے، تم نے اسلام قبول کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ادب میں آیا، اس نے تلوار نیچے کی اور اس نے گھوڑے سے اونٹ سے اترنے کے لیے اس نے جو ہے وہ پاؤں رکھا رکاب میں، تو غلطی سے یا خدا کی رضا اس میں شامل تھی کہ اس کا پاؤں الٹا پھنسا اور وہ سر کے بل گرا، اور وہ اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے گرتے ہی وہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ محبت بھری نظر سے اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تھا اور کلمہ پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ، یہ صحابی بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ پتہ چلا تعلق جو ہے، محبت جو ہے، وہ ایمان کی اصل ہے۔
ایمان لانے سے پہلے اس صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ گویا جانتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھا تو کچھ نہ کچھ دیں گے، اور یہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمانا کہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اللہ اکبر، یہ ان کے اختیارات کی دلیل ہے۔ ایمان اور علم کے چشمے سے پینے والے علماء کہلائے، اور جو ایمان کو یقین میں بدل دیں وہ در نبوت کے فقیر ہوتے ہیں، وہ اہل بیت اعظام کے عاشق ہوتے ہیں۔ تعلق بالرسول ہی تعلق باللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی میری اطاعت کی۔ اب کہتا ہے میرے محبوب کی غلامی کرو، میری محبت خود بخود تمہارے پاس چل کر آئے گی۔ ایک تعلق کو چھوڑ کر ہر تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں۔ تعلق عبادت صرف اللہ سے، باقی تمام تعلقات کی صورتیں براہ راست اللہ کریم نے بند کر دی ہیں، صرف عبادت کا تعلق براہ راست رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری عبادتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مقبول۔ نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پختہ تو محبت بھی پختہ، اطاعت بھی پختہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان جو کہ ذات مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، ان کی ذات سے جڑ کر ہی جو ہے وہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، باقی اعمال عبادات ایمان کا زیور ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے دلہن کے بغیر اعمال زیور بنائے ہوئے بیکار جاتے ہیں، بین اسی طرح سے ایمان کے بغیر عمل صالح اکٹھے کیے ہوئے بیکار جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نام میں رب فرماتا ہے قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ایسا کہنے کی وجہ سے وہ لعنت زدہ ہو گئے ہیں، بلکہ میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جیسے چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ کون سا ہے اور بایاں ہاتھ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہو کر سن لو، اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اس کا بایاں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک میں محمد اور ایک علی علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کا داہنا ہاتھ ہیں۔ جہاں ان کا ذکر نہ ہو وہاں اللہ کریم کا بھی ذکر نہیں ہوتا، جہاں ان دونوں کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں اللہ کریم کا گویا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اور ایک واقعہ سنیں مولا علی پاک علیہ السلام کے دور کا کہ یمن کا ایک تاجر جو بے اولاد تھا مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک خوبصورت بچے پر پڑی۔ مدینہ والوں سے پوچھ گچھ کی کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کا باپ مر گیا ہے مگر اس کی ماں زندہ ہے اور وہ یہودی عورت ہے۔ اس نے اس عورت کو بلوایا اور پیشکش کی کہ جتنی دولت چاہے لے لو، یہ بچہ مجھے دے دو، میں نے بیٹا بنانا ہے۔ عورت بولی کوئی بیٹے بھی بیچتا ہے؟ اس کی بات سن کر تاجر رونے لگا کہ میں بے اولاد ہوں اور اس بچے کو دیکھ کر میرا دل بیٹا بنانے کو کیا ہے۔ اس عورت کو اس روتے ہوئے آدمی پر ترس آ گیا۔ اس نے ایک شرط پر بیٹا دینے کی حامی بھر لی کہ ہر سال ایک بار میرا بیٹا مجھ سے ملوانے لاؤ گے۔ اس تاجر نے بہت سارا اس کو مال دیا اور اس کی شرط مان کر اس کا لڑکا لے کر چل دیا اور سمندر کے راستے کشتی پر سوار ہو کر اپنے ملک جانے کے لیے یعنی چل پڑا۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ملاح نے کہا کہ ڈوبنے سے بچنا ہے تو ہر مسافر اپنے اپنے غلام کو فدیہ کر کے سمندر میں پھینکے۔ جب اس تاجر کی باری آئی تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، میں اسے وعدہ کر کے بیٹا بنا کر لایا ہوں۔ کشتی والوں نے زبردستی لڑکا چھینا اور سمندر میں اچھال دیا۔ اللہ کریم نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اس بچے کو نگل لے، لیکن خبردار اسے سلامت رکھنا، اس کو خراش بھی نہ آئے، اور ہند کے فلاں جزیرے پر اس کو الٹ دینا۔ حکم الہی کے مطابق مچھلی نے جزیرے پر بچے کو الٹ دیا۔ بچہ بے ہوش تھا، ہوش آنے پر سمندر کے کنارے چلنے لگا اور اس ملک کا بادشاہ مر گیا تھا اور وصیت کر کے مرا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا سفید رنگ کا شکاری جو باز ہے اس کو اڑا دینا، جس کے سر پر بھی میرا یہ شکاری باز بیٹھ جائے گا اسے بادشاہ بنا دینا۔ سارے ملک کے وزیر روزانہ صبح باز کو اڑاتے، پورے ملک میں وہ باز پرواز کرتا اور شام کو محل میں واپس آ جاتا۔ چوتھے دن اڑایا تو وہی باز آ کر اس بچے کے سر پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس لڑکے کو پکڑا، اس کے سر پر تاج رکھا، اسے لباس شاہی پہنایا اور بادشاہ بنا دیا۔ اب اگلے سال وہی تاجر مدینے میں دوبارہ آیا۔ عورت پہلے ہی انتظار میں تھی
आ गई, अपने बच्चे का पूछा। ताजर ने सारा वाक़या सुनाया, रो रो कर। उस औरत ने चीख पुकार करके अपने कबीले के यहूदी इकट्ठे कर लिए और इस ताजर को बांध दिया और कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे नबी की शरीयत में कसास है, बच्चे की जान के बदले तुम्हारी जान लेंगे। ताजर रोने लगा कि मदीने के इसी बाजार में हसनैन करीमैन का गुजर हुआ। ताजर से पूछा, ए बूढ़े क्यों रो रहे हो, मौत से डर लग रहा है? ताजर बोला, आपकी जूती की खाक पर कुर्बान हो जाऊं। यमन में मेरी बूढ़ी माँ है और रोना ये है कि माँ को संभालने वाला भी कोई नहीं और मेरी दौलत का उसे पता भी नहीं कि मैंने कहाँ छुपाई है। वसीयत कर कर आ नहीं सका हूँ। हसनैन करीमैन ने यहूदियों से कहा कि इसको छोड़ दो, अपनी माँ का इंतज़ाम करके आ जाएगा। यहूदियों ने कहा, मौत से बच गया है तो कैसे वापस आएगा? हसनैन करीमैन ने ज़मानत दी कि हम ज़ामिन बनते हैं इसको छोड़ दो। उन्होंने वादा के मुताबिक छोड़ दिया और वादा पूरे होने के एक दिन पहले ही यहूदी ताजर के रास्ते पर बैठ गए कि यहूदियों की दुश्मनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी थी और उनकी आले पाक से भी है। जब उन्होंने ताजर को आते देखा तो उसके हाथ और पांव बांधकर एक अंधेरे गहरे वीरान कुएं में फेंक दिया। दूसरा दिन आया, शाम होने लगी। यहूदी इकट्ठे होकर हसनैन करीमैन के पास आ गए कि सरकार, आपकी ज़मानत वाला तो आया नहीं है और आपके नाना पर नाजिल होने वाले कुरान में है कि जान के बदले जान होगी, आप दोनों में से कौन चलेगा? हसनैन करीमैन ने फरमाया, हम दोनों ही चलेंगे। यहूदियों के साथ हसनैन करीमैन चले जा रहे थे कि किसी ने भाग कर मौला अली अलैहिस्सलाम को खबर दी। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं, और मुस्कुरा कर अपने गुलाम कंबर से फरमाया कि मदीना के मर्दों औरतों को सबको जमा करो, जो अल्लाह की कुदरत देखना चाहता है और जो ये देखना चाहता है कि अल्लाह करीम ने अली को क्या कुदरत अता की है, सारे के सारे जमा हो जाओ। ऐलान हो गया, सारा मदीना जमा हो गया। बापर्दा औरतें भी बुरकों में आ गईं, बड़े बूढ़े मर्द जन सब आ गए। मदीना शरीफ खाली पड़ गया और सारी मखलूक जमा हो गई तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। याद रखें, नमाज मौला अली पाक ने इसलिए पढ़ी कि लोगों ने जो देखना था उसे देखकर कोई मौला अली पाक को अल्लाह ना मानने लगे, वरना दुआओं का मोहताज नहीं है ये ख़ानदान तो दुआएं कबूल करवाने वालों में से है। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरने के बाद अपना एक हाथ मशरिक़ की तरफ फैलाया और दूसरा हाथ मगरिब की तरफ फैलाया और लड़के को हिंद से तख्त से उठाया और ताजर को वीरान कुएं से उठाया। और लुत्फ़ की बात यह है कि ताजर पहले बंधा हुआ था, अब उसके हाथ भी खुले थे और पाँव भी। अब लड़का उसकी माँ के हाथ में देकर फरमाया, लो अम्मा, आपने हमें बदबख्त बेटा दिया था, हमने आपको बादशाह बनाकर लौटा दिया है। सारे यहूदी मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़े और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि हमें भी कलमा पढ़ाएं, और नारे तकबीर बुलंद किया। उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से कलमा पढ़ाने के लिए कहा, जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन पाक को देखा और फरमाया, मेरे बेटे हुसैन, कलमा भी इनको पढ़ाओ और इनको दीन भी सिखाओ। मौला हुसैन पाक ने पूरा कलमा पढ़ाया और फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन जद्दी रसूलुल्लाह व अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह। अब मौला हुसैन पाक को मुकम्मल कलमा पढ़ते पढ़ाते देख कर भी मुकम्मल कलमा ना पढ़ा जाए तो फिर अब समझना चाहिए कि उस वक्त के बादशाहों ने इस तरह क्यों किया। मौला हुसैन करीम इतने करीम के करबला में एक ईसाई को मालूम हुआ जिसका नाम वहब कल्बी था कि करबला में जुल्म हो रहा है। वो आया, उसने कलमा पढ़ा और मारा गया और शहीद हो गया। तो आज भी करबला के शहीदों के बराबर उस पर सलाम पढ़ा जाता है। सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम पर होने वाले जुल्म को नाजायज़ समझा और कलमा पढ़ा। ना नमाज, ना वज़ू, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात। मालूम हुआ दीन अस्त हुसैन और दी पना अस्त हुसैन। और जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम ना हो वहाँ कुछ भी नहीं होता। याद रखें, अहले दुनिया इस बात को समझ लें और अहले दीन और बिलखुसूस मज़हब का लिबादा ओढ़ने वाले इस बात को समझ लें कि हुसैन अलैहिस्सलाम कितने ही करीम से ही मगर अपने बाप से बुग़्ज़ रखने वालों पर वो करम ना करेंगे, इसलिए कि अहले बैत की मवद्दत, अहले बैत की मोहब्बत और मौला अली की विलायत ही असले दीन है। आज के लिए इतना ही। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।